بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی اور اس کے باوجود بھی جب بندے ایمان نہیں لائے تو خالق کائنات کے کلام کا تیور کچھ بدلا اور ارشاد فرمایا انسان کو موت آئے کہ یہ کتنا بڑا کافر ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتا، اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، پھر آگے ارشاد فرمایا کلا لما یقضی ما امرہ، ابھی تک اس نے وہ کام نہیں کیا جو اسے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اتنے دلائل بیان کیے گئے، اسے ایمان لانے کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کو تسلیم کرنے کو کہا گیا، لیکن کمال ہے کہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لایا، چونکہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی سے زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو دنیا میں کوئی شخص کافر ہی نہ ہوتا، لیکن خالق کائنات نے اپنی مشیت سے ایمان اور کفر کے درمیان اختیار کرنے کو، سلیکٹ کرنے کو بندے کے اوپر چھوڑا ہے، بندے کی چوائس پر، اور اسی پر حساب ہے، اسی پر عذاب ہوگا یا اسی پر ثواب دیا جائے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کسی سے کلمہ پڑھوائے، خیر زبردستی تو پھر بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی قدرت ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی ملکیت ہے، لیکن اگر وہ اپنی مشیت سے فقط کسی سے کلمہ پڑھوا لے تو پھر اس میں وہ ثواب کا مستحق کہاں ہے؟ یہ اس کا اپنا کام نہیں ہوا، بندے کا کام نہیں ہوا، تو اسے ثواب کیسے ملے گا؟ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمائی ہے کہ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے محبوب کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ ایسا مت کریں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا دیجیے۔ کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے محبوب اگر آپ کا رب چاہتا تو ساری دنیا کے لوگ ایک ہی دین کو فالو کرنے والے ہوتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، فرمائے إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، جس پر اللہ رحمت فرماتا ہے اسے اپنے پسندیدہ دین اسلام میں داخل فرماتا ہے۔ تو ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اور دوسری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے بندے کو، وہ ہے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، بس یہ سمجھ لے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو ایمان اور کفر میں سلیکشن کا ہمیں اختیار ہے، یعنی بندوں کو، انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ جو ایمان لائے گا اسے ثواب ملے گا، ایمان لا کر ایمان کے تقاضے پورے کرے گا۔ ایمان لا کر صرف کلمہ پڑھ کر تو کام نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ بھائی کلمہ پڑھا تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، کلمہ پڑھا تو زکوٰۃ بھی دینا ہے اپنے مال سے، کلمہ پڑھا تو استطاعت ہے تو حج بھی کرنا ہے، کلمہ پڑھا تو رمضان شریف کا مہینہ پایا صحت مند ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے، کلمہ پڑھا تو بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ ساری پابندیاں، ریسٹرکشنز جو لگتی ہیں، اور یہ جو اتنی ڈیوٹیز ہم پر لاگو ہوتی ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو لاگو ہوتی ہیں۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، جو کافر ہیں ان سے تو پہلا خطاب ایمان کا ہی ہے۔ جب ایمان قبول نہیں کیا تو اب ان کو دوسری چیزوں کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی امتحان میں، پہلے حکم میں فیل ہو گئے، اور اب ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو ایمان قبول کرنے کے بعد ہم پر یہ ڈیوٹیاں لاگو ہوتی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جب اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو مان بھی رہے ہیں، اس کے حکم پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو اب اس کا بدلہ تو ملنا ہی چاہیے، اس کی جزا تو ملنی ہی چاہیے، کیونکہ اللہ عادل ہے، عدل فرمانے والا، انصاف فرمانے والا ہے۔ تو جب اس کی بات مانی گئی ہے تو پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انعام بھی عطا فرمائے گا۔
تو یہی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے، پھر وہ دنیا کا بھی سکون ہے، آخرت اور قبر کا بھی سکون ہے، اور سب سے بڑی کامیابی جنت ہے۔ اور جو نہیں مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے سزا بھی ہے، ایسا بھی نہیں کہ پھر وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، وہ سوچے تو صحیح کہ کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اسے پیدا فرمایا۔ تو جب اسے پیدا فرمایا ہے تو اس کی پیدائش کا کوئی مقصد ہوگا، یہ نہ سوچی کہ بیکار نہیں چھوڑا جائے گا۔ بہرحال تو اللہ فرماتا ہے کلا لما یقضی ما امرہ، ابھی تک اس نے وہ کام نہیں کیا جو اسے حکم دیا گیا تھا، یعنی ایمان لانے کا۔ تو اب چونکہ زبردستی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا ایمان لے آؤ، اگر یہ کہہ دے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے حکم کے آگے کون سا لا سکتا ہے، لیکن پھر ثواب تھوڑی ملے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طریقہ اختیار فرمایا جو اختیار کرنے کے لائق ہے، کیونکہ زبردستی نہیں کی جاتی۔ اب خالق کائنات نے کیا فرمایا کہ مزید دلائل کا ان کے سامنے گویا کی اظہار فرمایا کہ زبردستی نہیں کرنی، مگر سنو ایک بار پھر سے غور کر لو کہ تمہیں کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، موقع ہے، ابھی دنیا ہے، یہ یہاں غور کرو، یہاں عمل کرو تاکہ اس کی تمہیں جزا ملے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے وہ انسان کی اپنی ذات کے تھے، ایسا ہی ہے نا، فرمایا کہ ہم نے اسے پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا اور کتنے مرحلے کے بعد پیدا فرمایا، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر اسے موت آتی ہے، پھر اسے قبر میں رکھا جائے گا، پھر حشر۔ تو یہ انسان کی اپنی ذات سے تعلق ہے، اس کی باڈی سے گویا تعلق ہے۔ لیکن اب یہ جو چیزیں جو دلائل بیان کی جا رہی ہیں یہ انسان کی دنیا کے باہر کی چیزیں، جیسے کھانا ہے، پانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے وہ دلائل دیے گئے کیونکہ وہ سب سے زیادہ اہم تھے، اب اس کے بعد یہ دوسرے دلائل۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے کھانے کو تو دیکھے کہ یہ کھانا بنا کیسے ہے۔ آپ نے اس تعلق سے بہت سی ڈاکومنٹریز بھی سنی ہوں گی کہ ایک دانہ کس طریقے سے زمین میں اس کی بیج ڈالی جاتی ہے، پھر بیج ڈالنے کے بعد اس میں کیسے پانی پہنچتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے، پھر اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، پھر اس میں کس طریقے سے فرٹیلائزر ڈالتے ہیں، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اس کو گارڈ کریں، آپ دیکھیں صحیح سے، بڑا ہونے کے بعد اس میں اناج نکلتا ہے، پھر اگر طوفان نہ آئے، بارش بہت زیادہ نہ ہو تب وہ صحیح سلامت بچتا ہے، دھوپ بھی اسے لگے تو وہ گرو کرتا ہے، گرو کرنے کے بعد وہ اناج نکلتا ہے، پھر اسے مشین میں لے جا کر کے اس کے کور سے جس کا شیل ہوتا ہے اسے باہر نکالا جاتا ہے، پھر آٹا پیسا جاتا ہے، پھر آٹے کو گوندا جاتا ہے، اس سے پھر آگ پر روٹی پکائی جاتی ہے، تب جا کر کے کہیں ہماری بھوک مٹائی جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا پروسیجر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے کھانے کو تو دیکھے بندہ، انا صببنا الماء صبا، کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے اس کے لیے موسلا دھار بارش فرمائی، تھوڑی بہت بارش سے، تھوڑی سے بارش سے کام نہیں چلتا، اچھی خاصی بارش فرمائی۔ پھر فرمایا سب سے پہلا کام بارش کرنا، بارش ہوئی، زمین نرم ہوئی، پھر میرا مولا میرا خالق کہتا ہے ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا تبھی اس سے اناج کا کوپل نکلا۔ اب بھائی وہ ایک چھوٹے سے دانے میں اتنی طاقت تھوڑی ہے کہ اتنی سخت مٹی کو چیر کر اوپر آ جائے، یہ زمین کو پھاڑنے والا اور اس سے چھوٹا سا پلانٹ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ فرماتا ہے پھر ہم نے زمین کو پھاڑا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اس میں وہ اناج جو ہے وہ پیدا ہوا، باہر نکلا، اناج بھی پیدا ہوا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَعِنَبًا، ہم نے انگور بھی پیدا فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ وَقَضْبًا، چارہ بھی پیدا فرمایا جو جانور کھاتے ہیں ان کی جو غذا ہے۔ وَزَيْتُونًا، زیتون بھی پیدا فرمایا۔ وَنَخْلًا، اور کھجور بھی پیدا فرمایا۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور جتنے باغات دیکھتے ہو یہ سب ایسے ہی نکلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ زمینوں کو چیرتا پھاڑتا ہے اور وہ پھل کہاں سے نکالتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کہ اے لوگو تم غور تو کرو کہ آسمان سے پانی ایک ہی برستا ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، مگر اس زمین پر اللہ نے کتنے طرح کے پھلوں کے درخت پیدا فرمائے ہیں۔ وہ کسی سے سیب پیدا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، کسی سے انگور پیدا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، کسی سے کھجور پیدا ہوتا ہے۔ زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، درخت الگ ہے، اس کے پھل کا مزہ بھی الگ ہے۔ یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے پیدا کرنے والا۔ ورنہ آپ دیکھیں
ایک ہی چیز سے مختلف چیزیں. اور پھر دوسری بات، آپ وہ پیڑ، اس پیڑ کو آپ زمین سے کاٹ کر کھود کر دیکھیں، اندر کہیں کوئی ایپل نہیں چھپا ہوا ہے، اندر کوئی انگور نہیں چھپا ہوا ہے جو نیچے سے چیرتا پھاڑتا نکلتا ہے. درخت پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کا پھول پیدا فرماتا ہے، پھر اس پھول کو پھل بناتا ہے، اس پھل میں جوس ڈالتا ہے، اس میں مغز پیدا فرماتا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا فرماتا ہے، اور اسی سے بندوں کی غذا کا انتظام ہوتا ہے. اب اسی رب کا شکر نہ ادا کیا جائے تو کس کا شکر ادا کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے وفاکہۃ و ابا، اسی سے اللہ تعالیٰ میوے پیدا فرماتا ہے، یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ یہ جتنے قسم کے ہیں. وہ ابا، اور اسی سے دوب گھاس پیدا ہوتی ہے. یہ دوب گھاس وہ ہے جو جانوروں کی اہم غذا ہے، جسے جانور کھاتے ہیں، جو عام طور سے زمینوں پر نکل آتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے. متاعا لکم ولانعامکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کھانے پر غور کرو، یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا، یہ تمہارے لیے بھی زندگی گزارنے میں کام آتا ہے اور تمہارے جانوروں کے بھی کام آتا ہے. یہ دو باتیں اس لیے خاص طور سے فرمائی کہ ایک تو انسان کی اپنی جان بہت عزیز ہے، اور عرب کے لوگوں کے لیے جو ان کے جانور جو ہوتے تھے، چاہے وہ بکریاں ہوں، چاہے وہ گائے ہوں، چاہے وہ اونٹ ہو، یہ ان کے لیے سونے چاندی سے کم نہیں تھے، کیونکہ یہی ان کی غذا بھی تھی، اسی سے ان کی تجارت بھی ہوتی تھی، اسی سے ان کا خاندان بھی پلتا تھا، اسی سے وہ ادھر سے ادھر سفر بھی کرتے تھے. تو یہی ان کا سونا چاندی بھی تھا، یہی ان کی کار بھی تھی، اور یوں سمجھیے کہ یہی ان کا کھانا بھی تھا. ان کی ضرورتوں کا اکثر سامان اسی سے ہوتا تھا. تو ڈائریکٹ جو مخاطب تھے، جن کو ایڈریس کیا جا رہا تھا، وہ مکہ اور عرب کے لوگ تھے، اس لیے خاص طور سے ان چیزوں کا ذکر فرمایا، اور دوسری چیزوں کا بھی ذکر فرمایا جو صرف انہی کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.